ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ یعنی مرزا قادیانی بذات خود مرزا قادیانی نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں کا مطلب کہ بذات خود مرزا غلام احمد قادیانی خدا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی دیکھیں، ضروریات دین جو ہے نا، ضروریات دین جتنے بھی ہیں ان سب پر ایمان لے آنا، جیسے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وخیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو جو ضروریات دین ہے ان سب پر ایمان لے آنا۔ اچھا، ان سب پر ایمان لے کر آئے گا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، وہ مومن ہو جائے گا، وہ ایمان والا ہو جائے گا۔ اگر اور کافر ہونے کے لیے اور اسلام سے نکلنے کے لیے، اسلام سے خارج ہونے کے لیے تمام ضروریات دین کا انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب آپ یہ ذرا دیکھیں کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ رب العزت کی توحید ضروریات دین میں سے ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے، لہٰذا میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ تو اسلام سے نکل ہی گیا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اچھا، اب قادیانی جو میں نے بات کی تھی کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں، اس طرح، تو میرے بھائی ضروریات دین، جیسے میں نے عرض کیا کہ ضروریات دین پر اسلام میں داخل ہونے کے لیے تمام ضروریات دین پر ایمان ضروری ہے، اور اسلام سے نکلنے پر ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہی نہیں ہیں، کیا بھی ہو جائے وہ خاتم النبیین نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ لفظ یاد رکھیے گا، نیا نبی، کیونکہ نبی آنا تو ہے، وہ نبی کون آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ٹھیک ہے نا، آئیں گے، نبی تو ہیں لیکن سابقہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، سابقہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے اور نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے ضرور۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جب بھی اگر بات کریں تو یہ کہا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا، قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا شروع کیا، تو اب آئیے، جو اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور جو بکواس کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو وہ ذرا دیکھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت النبوہ صفحہ 228 اس میں لکھا ہے کہ یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا الزام ہے، اور یہ باقاعدہ نص قطعی کا انکار کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر قرآن کریم کی کم و بیش 100 آیات مبارکہ ایسی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلیل پیش کرتی ہیں، واضح طور پر اعلان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ختم ہو چکی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ کبھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کبھی انا اوحینا الیک کما اوحینا کہہ کر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو ذکر کیا ہے۔ اور آگے پھر لکھتا ہے کہ
مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب تحفہ گولڑویہ، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے، اور جو حاشیہ ہے روحانی خزائن جلد 17 اور صفحہ 263، اس میں لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت دین مکمل طور پر نہ کر سکے. دیکھیں کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آگے لکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی مکمل اشاعت نہ ہو سکی، میں نے پوری کی ہے اس اشاعت کو. معاذ اللہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس نے کتنا بڑا الزام لگایا ہے. اور آگے دیکھیں، آگے کہتا ہے تحفہ گولڑویہ، یہ جو پیچھے میں نے آپ کو نام بتایا، اس میں لکھتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ 3000 ہیں، اور میرے نشانات کی تعداد 10 لاکھ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے جتنے بھی نشانات یا پیشن گوئیاں ہوئی ہیں میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، وہ سب کی سب جھوٹی ہیں. انشاءاللہ العزیز اگر موقع ملا تو آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی جو پیشن گوئیاں ہیں، اس نے تو کئی پیشن گوئیاں کی ہیں، اور اللہ رب العزت نے سب پیشن گوئیوں کو جھوٹا ثابت کیا ہے. اس پر انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے اگلی نشست میں گفتگو کریں گے.